السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص بہت ہی غریب تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا ایک رئیس آدمی کے ہاں غلامی کی جائے۔ اس کی بیوی نے اجازت دے دی۔ اس کی بیوی نے ابھی پہلا بیٹا ہی نہیں پیدا کیا تھا کہ اپنی بیوی کو بھری جوانی میں چھوڑ کر غلامی میں چلا گیا تاکہ آنے والے بچے کا بہتر مستقبل بن جائے۔ وہ دور دراز ایک شہر میں چلا گیا اور 20 سال اس رئیس آدمی کی خدمت کی۔ 20 سال بعد رئیس آدمی سے اجازت لی کہ اب وہ گھر جانا چاہتا ہے۔ رئیس آدمی سخی بھی تھا۔ اس نے بہت ساری بکریاں، گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ دیے اور امیر اور مالا مال بنا کر واپس بھیجا۔ وہ واپس آ رہا تھا کہ صحرا سے گزرا اور راستے میں ایک جھونپڑی ملی۔ اس میں ایک درویش آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس رات گزاری۔ غریب شخص نے رات کو درویش آدمی سے گزارش کی کہ وہ اسے نصیحت کرے۔ درویش نے کہا، میں نصیحت تو کروں گا لیکن میں نصیحت کرنے کی قیمت وصول کرتا ہوں۔ اس نے قیمت پوچھی۔ کہا، ہر نصیحت کے بدلے 1 اونٹ۔ اس نے کہا، میں مالدار ہوں، نصیحت مل جائے تو اونٹ کی تو کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اس نے قیمت ادا کی۔ بزرگ نے نصیحت کی، نمبر 1، جب بھی آسمان پر تارے ایک لائن میں دیکھو تو فوراً کسی پہاڑ پر چلے جانا، سیلاب آئے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دیا۔ نمبر 2، بزرگ نے کہا کہ جب بھی کسی شخص کی آنکھوں میں شیطانی چمک دیکھو تو اس سے بچنا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ نصیحت بھی کسی کام کی نہیں ہے، مجھے کوئی اور نصیحت کی جائے۔ درویش نے کہا کہ نئی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے ایک اور اونٹ دیا۔ نمبر 3، بزرگ نے پھر نصیحت کی کہ رات کو پچھتا کر سونا لیکن کبھی بھی کسی انسان کو قتل نہ کرنا۔ اس شخص نے سوچا کہ 3 اونٹ ضائع ہو گئے ہیں اور چپ کر کے سو گیا۔ صبح کو وہ چل دیا۔ سفر لمبا ہونے اور کئی دن کا سفر ہونے کی وجہ سے وہ 3 نصیحتیں بھول گیا کہ وہ ایک رات کو ایک گاؤں میں پہنچتا ہے۔ رات کو جب وہ سونے لگتا ہے تو آسمان پر دیکھتا ہے کہ تمام ستارے ایک لائن میں آگے ہیں۔ اس کو درویش کی نصیحت یاد آ جاتی ہے۔ وہ شور مچاتا ہے، گاؤں والے پہاڑ پر چلو، سیلاب آنے والا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ اپنا مال کھول کر پہاڑ پر لے جاتا ہے اور سو جاتا ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ نیچے سیلاب آ گیا ہے اور سارے گاؤں والے غرق ہو گئے ہیں۔ وہ کچھ دن پہاڑ پر رہتا ہے۔ سیلاب کا پانی اترتا ہے تو وہ اگلی منزل پر چڑھ پڑتا ہے۔ ایک اور گاؤں میں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک شخص کے گھر قیام کرتا ہے جو کہ باتیں کرنے کا بہت ہی اچھا معلوم ہوتا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں وہی شیطانی چمک دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ بزرگ کی نصیحت اسے یاد آتی ہے۔ رات کو اسی کشمکش میں اسے نیند نہیں آتی۔ وہ اٹھا اور بستر کو اس انداز سے پھیلا دیا کہ معلوم ہوتا ہو کہ کوئی سویا ہوا ہے۔ وہ آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ آیا اور بستر پر خنجر مارنا شروع کر دیا۔ یہ آیا، اس کو پیچھے سے پکڑ کر مارنا شروع کیا اور اسے باندھ دیا۔ پولیس والوں کو بلایا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ آخر کار وہ رات کو اپنے گاؤں میں پہنچتا ہے اور اپنے گھر کے پاس پہنچ کر دیکھتا ہے کہ گھر میں اس کی بیوی کسی کڑیل نوجوان کے ساتھ چارپائی پر لیٹی پڑی ہے، سوئی ہوئی ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور دل میں خیال آیا جس نوجوان کو قتل کر دوں۔ جیسے ہی وہ ارادہ کرتا ہے اسے درویش کی بات یاد آتی ہے کہ کبھی بھی قتل کر کے نہ سونا، پچھتا کر چاہے سو جانا۔ وہ سوچتا ہے کہ پہلی بھی نصیحت کام کر گئی، دوسری نصیحت نے بھی کام کیا، لہٰذا وہ گاؤں سے باہر آ جاتا ہے۔ صبح ہوئی، اس کے دل میں خیال آیا گاؤں والوں سے اپنا حال دریافت کروں۔ جیسے ہی گاؤں میں جاتا ہے اپنے بارے میں دریافت کرتا ہے۔ گاؤں والے بتاتے ہیں کہ وہ شخص بہت ہی غریب تھا اور برسوں پہلے روزی روٹی کے لیے چلا گیا۔ اس نے مزید دریافت کیا۔ جب وہ جانے لگا تو بچہ ہونے والا تھا۔ گاؤں والوں نے بتایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹا دیا ہے جو کہ اب کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا رات کو جو نوجوان تھا وہ بیٹا تھا جسے قتل کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا۔ وہ گھر گیا اور بیوی اور بیٹے سے ملا۔ تو دوستو، سچ ہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی بڑا آپ کو نصیحت کرے تو اس کو پلے سے باندھ لینا چاہیے۔ آج کل بزرگ نصیحت کریں تو اولاد آگے سے ڈانٹ دیتے ہیں۔ ہر نصیحت پر غور کرنا چاہیے۔ جو غور نہیں کرتے وہ پھر پچھتاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بڑے لوگوں یعنی کہ ہمارے بزرگ جو اس زمانے کی تلخیاں برداشت کر چکے ہیں ان سے نصیحت اور مشورے لینے چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔
امید کرتے ہیں آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔